أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو ڈالی ہے سورہ فاتحہ کی، اس میں نے بریفنگ دی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کے ذریعے بھی ایک دفعہ بریفنگ دوں اور آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ سورہ فاتحہ کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن شریف لکھا ہے بہت پیارا لکھا ہے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سورہ فاتحہ کی بریفنگ تو میں نے اس میں دی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز پڑھ کر میں تھوڑا ایمان لائی ہوں اور بہت پیاری لائن ہے، وہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے ویسی بریفنگ نہیں دی ہے اس کے اندر کہ بہت ڈیپلی سمجھایا ہو، بس جو ترجمہ ہے میں نے اس کے اندر وہ سمجھا دیا ہے۔ تو بریفنگ میں ایسا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تمام شرک باتوں کو ختم کرتی ہے یہ بات۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں اس بات پر تو تمام شرک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا اور کسی سے بھی مدد مانگنا سراسر غلط ہے، کسی کو بھی پکارنا سراسر غلط ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پلیز رک جائیے اور اسلام کو سمجھیے، اسلام میں کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جب کسی کو شریک کرنا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کی علامت ہے، کافر ہو جاتا ہے وہ شخص۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ کے بندوں سے مانگنا کتنا بڑا، جو بندے زندہ ہیں ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ، وہ چیز الگ ہے، لیکن مردوں سے ان کی قبروں پہ جا کر مانگنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ شرک میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں اپنے بندے کے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں ہم لوگوں کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کتنی زندگی اپنی گزار دی ہے اور کس چیز پہ گزاری ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں اپنی یہ کتاب قرآن مجید یہ دے کر گئے ہیں۔ یہ کس لیے دے کے گئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے دے کے گئے ہیں، سمجھنے کے لیے دے کے گئے ہیں۔ اس میں آپ لوگ کیوں اس کے بجائے کسی ایسے بندے یا ایسے انسان کی باتوں میں آ رہے ہیں جو کہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، جو کہ دین کا صحیح سے ٹھیکیدار بھی نہیں ہے، اس کو اپنی قبر کا نہیں پتہ، وہ آپ کو کیسے بتائے گا کہ یہ چیز کر لیں قبر میں جائیں گے، یوں ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں امیجنیشن کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں ہے امیجنیشن، ٹھیک ہے؟ جو کچھ ہے وہ ریئلٹی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو جب آپ کو وہاں جانا ہے آپ کو وہاں کی تیاری کرنی ہوگی۔ جب دنیا میں آپ اتنی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے گھر جانا ہے، اس کے گھر جانا ہے، یہ کپڑے رکھنے ہیں، یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، تو بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے قبر میں بھی جانا ہے، اس کی آپ لوگ قدر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے آپ لوگ اپنا دماغ حاضر کیوں نہیں رکھ رہے؟ مجھے صرف اتنا مجھے نہیں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے یہاں کسی کو جواب نہیں دینا۔ جو دل کرتا ہے وہ کریں، سنیں سب کو، کریں وہ جو آپ کا دل کرتا ہے۔ خیر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہی رہوں گی۔ میں نے یہ ویڈیو صرف اور صرف اس لیے بنائی ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ بریف کر دیا تھا اور اس کا میں نے ترجمہ بھی بتا دیا تھا، اور اس کے بارے میں جو تھوڑی بریفنگ ہے وہ بھی میں نے بتا دی تھی، لیکن ابھی صرف اور صرف میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایکسٹرا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ سب کیا ہیں۔ دیکھیں پہلا
ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ بسم اللہ سے پہلے ہمیشہ ہمیں سکھائے گئے ہیں مدارس میں ہر جگہ کہ بسم اللہ سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ. جو لوگ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے غلط کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ بسم اللہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کی تلاوت بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ النحل میں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, آیت نمبر 98. ترجمہ: جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم سے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ پوائنٹ جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے جب یہ پہلی دفعہ پڑھا تھا نا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے اس کو اپنا معمول بنایا. انشاءاللہ آگے بھی بنا کر رکھوں گی. دوسری یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ, یعنی سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. مطلب آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہیں یہ لا الہ کا ورد کرتے رہیں, بہت ثواب ہے اس کا, بہت زیادہ ثواب ہے, یقین کریں. اور اچھی بات آگے پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ مرنے کے بعد تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور سب سے اچھی دعا الحمدللہ ہے. کوئی آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے کچھ بھی لے الحمدللہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ نے دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے. دوسری چیز کھانے کے بعد پینے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا جتنا کریں گے اللہ اتنا نوازے گا. لوگ اتنے پریشان رہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, اللہ ہمیں دے نہیں رہی ہوں. آپ شکر گزار تو بنیں, آپ شکر گزار بنیں گے اللہ آپ کو نوازے گا بے شک انشاءاللہ. تو پلیز ایک چھوٹی سی بھی چیز کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں, وہ بھی کسی انسان کو بھی اور اپنے رب کو بھی. اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی, ساری چیزیں ایک جگہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا, مسلمان بنایا. ہمیں کافر بنا دیتا وہ تو ہم پوری زندگی صرف سمجھنے میں ہی لگ جاتا ہے کہ کون سا دین سچا ہے کون سا نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اس کا احسان ہے ہم پر. اس احسان کا جتنا بدلہ ہم مطلب شکریہ ادا کر کے کر سکیں اتنا کم ہے. تو پلیز میرے بھائیوں میری بہنوں اس چیز کو سمجھیں, اللہ کا جتنا شکر ہو سکتا ہے نا اتنا شکر ادا کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہے الحمدللہ کے بارے میں ہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, یعنی الحمدللہ میزان کو بڑھاتا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ کھانے کے بعد پینے کے بعد جو بھی آپ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کو اور زیادہ ملے گا, آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہر حال میں آپ لوگوں نے کرنا چاہیے, ہر حال میں. ہم لوگ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں, دنیا کی ہر آسائش سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چار کیا ہوا ہے, ہر چیز ہمیں دی ہوئی ہے اللہ نے, لیکن کیا ہم قدر. تو بس یہ ہے کہ جتنا شکر ادا کریں گے نا اللہ آپ کا رزق اتنا بڑھائے گا, اور اس کو اپنی عادت بنا لیجیے پلیز اللہ کے واسطے. اچھا, یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے یہ والی کہ الحمدللہ میزان کو بڑھاتا ہے, یہ مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے 223 آئی تھنک, ہاں 223 مطلب 22-3 حدیث ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے. دیکھیں اللہ کو جو چیز پسند ہے اور ہم وہ چیز کریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو مطلب انعامات کی بارش کرتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے. تو الحمدللہ کو پلیز آپ لوگ اپنا ایسا بنا لیں, روٹین بنا لیں کہ کرنا ہی کرنا ہے, بس کچھ رکنا ہی نہیں ہے, کچھ
کھانا کھایا الحمدللہ، پیا الحمدللہ، بیٹھے الحمدللہ، کھڑے ہوئے الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جی۔ اچھا، یہ تیسری حدیث ہے، کیونکہ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو گئی تھی تو اس کے لحاظ سے ہے یہ حدیث، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، تو آپ لوگ پلیز اس پہ تھوڑا غور کیجیے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان اللہ الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اچھا، یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 8780، اوکے۔ اچھا، میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے لیکن میں نے اتنی اچھی طرح تجویز سے اتنا زیادہ نہیں پڑھا۔ اگر میں سے عربی میں کوئی بھی چیز آپ لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے، تجویز سے پڑھے ہوں گے، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے پتہ ہے مجھ سے عربی میں غلطی ہو جاتی ہے، تو پلیز آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا۔ ترجمہ: اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری پوری ساری بات چیت۔ دوسری چیز، سورہ بقرہ کے بارے میں اس لیے بولا گیا جس گھر میں ہر مہینے ہر ہفتے میں ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ریگولر، لیکن بہت بڑی ہے، 3 پاروں کی ہے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو یہ ہے مہینے میں ایک دفعہ سورہ بقرہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ایک نا میری باجی نے یہ چیز بتائی تھی مجھے، کہنے لگی کہ ہاں، میری باجی نے مجھے یہ چیز بولی، جو مدرسے والی باجی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی بازار سے سامان خریدنا ہوگا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں جاؤں گی اور سامان خرید کر لے آؤں گی۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہاتھ میں لے کر آؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، ہاتھ میں تو نہیں لاؤں گی، وہ شاپر میں دیں گے۔ تو کہنے لگی اگر تمہارے پاس شاپر نہ ہو تو میں نے بولا ایسے کیسے شاپر نہیں ہوگا، سامان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ شاپر ہے، ظاہر سی بات ہے میں لٹکا کے تو نہیں لاؤں گی، سامان گر جائے گا میرے ہاتھوں سے اگر زیادہ سامان ہوگا۔ کہنے لگی ایگزیکٹلی یہی چیز میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتاؤں، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا، کہیں بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ میری مدرسے والی باجی نے مجھے کہا تھا کہ اب مجھے نہیں پتہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انہوں نے مجھے کہا سورہ بقرہ وہ شاپر ہے، آپ آگے کا جتنا بھی قرآن شریف پڑھو گے نا وہ آپ کا سامان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ لوگ اپنے اعمال لے کے جاؤ گے نا، اعمال ہاتھوں میں لے کے جاؤ گے نہیں، اعمال کو رکھنے کے لیے کوئی تو چیز چاہیے نا، تو سورہ بقرہ وہ تھیلا ہے، وہ چادر ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کے اندر تمام صورتیں سما جائیں گی اور وہ مل کر ایک قرآن ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کے بغیر قرآن شریف مکمل نہیں ہے، سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اسی لیے اس کو اتنا بڑا بولا جاتا ہے، پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اور اس کو اتنا وہ ہے کیونکہ قرآن شریف کی آئی تھنک کیا دوسری سورت ہے، سورہ فاتحہ پہلی سورت، سورہ بقرہ دوسری سورت، تو بس یہ ہے کہ میں تو کہوں گی ریگولر، لیکن میں خود نہیں پڑھ سکتی اس لیے میں بول نہیں سکتی، تو آپ رمضانوں کے علاوہ سال میں 1 سے 2 قرآن پلیز پڑھا کریں، پورے کیا کریں، اور اسی طرح اللہ ثواب بھی دے گا۔ دیکھیں اللہ نے کتاب اتاری ہے نا کسی مقصد کے لیے اتاری ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اتاری ہے کہ اس کا دین کیا ہے، وہ کیا اپنے دین میں بولنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے۔ ایسی نہیں کوئی بھی رائٹر کوئی بک لکھتا ہے یا لکھواتا ہے تو ایسے نہیں، خود اللہ نے وحی کے ذریعے اپنا قرآن نازل کیا، پڑھیں، اس میں میں بھی پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی پلیز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔